حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو وہاں آپ نے دیکھا کہ یہودی لوگ روزہ رکھتے عاشورے کو، محرم کی 10 تاریخ۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا ما ھذا الیوم الذی تصومون فیہ، یہ کیسا دن ہے جس میں تم روزہ رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا ھذا یوم عظیم، یہ عظیم الشان دن ہے، انجى اللہ فیہ موسیٰ وقومہ، اللہ تعالی نے اس دن موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو نجات دی تھی، وغرق فرعون وقومہ، اور فرعون کو اور اس کی قوم کو غرق کیا تھا، فصامہ موسیٰ شکرا، تو موسیٰ علیہ السلام نے شکریہ کے طور پر روزہ رکھا تھا، فنحن نصومہ، تو ہم بھی روزہ رکھتے ہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نحن احق و اولا بموسیٰ منکم، تمہارے مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام کی نجات کے شکریہ میں روزہ رکھنے کے ہم زیادہ حقدار ہیں۔ چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزہ رکھا اور روزہ رکھنے کا حکم فرمایا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، آپ تو فرماتے ہیں کہ یہودیوں سے ہمارے درمیان امتیاز ہونا چاہیے، فرق ہونا چاہیے، ان کی مشابہت نہیں ہونا چاہیے، اور 10 تاریخ کو تو یہ لوگ روزہ رکھتے ہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صوموا قبلہ یوما او بعدہ یوما، عاشورے کے ایک دن پہلے کا روزہ اس کے ساتھ ملا لو یا ایک دن بعد کا روزہ اس کے ساتھ ملا لو۔ اور فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ آئندہ سال اگر میں زندہ رہا تو 9 تاریخ کا بھی روزہ رکھوں گا، لیکن آئندہ سال آنے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ربیع الاول کے مہینے میں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 تاریخ کے روزے کو پسند فرمایا۔ اس لیے اچھا یہ ہے کہ 9 اور 10 2 دن روزہ رکھے، اور اگر 9 تاریخ کا نہ رکھ پائے تو 10 اور 11 کا رکھ لیں، تاکہ یہودیوں کی مشابہت نہ ہو ایک روزہ رکھنے میں، ورنہ اصل روزہ عاشورے کا ہے، 10ویں تاریخ کا ہے، اور یہ بڑی فضیلت والا دن ہے۔ 10ویں تاریخ کا دن بڑی فضیلت والا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا صیام یوم عاشوراء احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ، عاشورے کے روزے کے بارے میں مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ وہ پچھلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ محرم میں بھی روزے رکھا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا افضل الصیام بعد شہر رمضان شہر اللہ المحرم، رمضان کے مہینے کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والے مہینے ماہ محرم کے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ محرم میں ایک روزہ رکھنے پر 30 دن کا ثواب ملتا ہے، جیسے 30 دن روزے رکھتے ہیں۔ تو اگر عام جب سے تاریخ شروع ہو محرم کی، مہینہ شروع اسی وقت سے اگر رکھ لیں بہت اچھی بات ہے، ورنہ کم سے کم 10 تاریخ کا تو رکھ ہی لیں، 9 اور 10 تاریخ کا، اور 9 اور 10 کا نہ رکھ پائے تو 10 اور 11 کا رکھ لیں، تو یہ عاشورے کا روزہ ہو جائے گا، اور اس کی بڑی فضیلت ہے۔ دوسری فضیلت عاشورے کے دن کی یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من وسع علی عیالہ فی یوم عاشوراء وسع اللہ علیہ سائر سنتی، جو عاشورے کے دن روزہ رکھنے کے باوجود افطار کے وقت وسعت کرے گا، اپنے اہل و عیال پر فراخی کرے گا، کشادگی کرے گا، اللہ تعالیٰ سال بھر تک اس کے گھر میں فراخی اور کشادگی رکھیں گے، یعنی دوسرے دنوں کے مقابلے میں اس دن گھر میں اچھا کھانا پکوائیں، اور بیوی بچوں کے لیے زیادہ سے زیادہ خرچ کریں، وسعت کریں، فراخی کریں، کشادگی کریں، تو اللہ تعالیٰ سال بھر تک اس کے لیے کشادگی رکھیں گے۔ سفیان ابن عیینہ جو محدث ہیں بہت بڑے، اس حدیث کے بارے میں فرماتے
کہ ہم نے 10 سال تک اس کا تجربہ کیا کہ عاشورے کے دن ہم نے گھر میں فراخی کی، کشادگی کی، تو اللہ تعالیٰ نے سال بھر تک کشادگی رکھی ہمارے اوپر۔ تو اس طرح سے یہ 2 فضیلتیں ہیں عاشورے کے دن کی۔ رہا یہ کہ عاشورے کے دن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا، اس کی وجہ سے ظاہر ہے کہ یہ اتنا دردناک حادثہ ہے کہ اس پر ہر ایمان والے کو رنج ہونا ہی چاہیے، اور یہ واقعہ کوئی اچانک پیش نہیں آیا، بلکہ اس کے پیچھے ایک بہت بڑا اس کا پس منظر ہے، اور وہ پس منظر یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ بنی ہاشم میں پیدا ہوئے۔ بنی ہاشم خاندان تھا، آپ کا قبیلہ تھا، اور بنو امیہ جو تھے وہ بنو ہاشم کے دشمن تھے، وہ ہمیشہ ان کو ستاتے رہتے، تکلیفیں پہنچاتے رہتے، مقابلہ کرتے رہتے۔ بنو ہاشم اور بنو امیہ کی کشمکش چلتی رہتی تھی، رسہ کشی چلتی رہتی تھی۔ اب جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے نبی بن گئے تو بنی ہاشم نے آپ کا ساتھ دیا، آپ پر ایمان لائے۔ جب بھی کفار مکہ آتے تھے آپ کو مارنے کے لیے، آپ کو ستانے کے لیے، تبلیغ سے روکنے کے لیے، تعلیم سے روکنے کے لیے، دین کے کام سے روکنے کے لیے، تو بنی ہاشم آپ کا ساتھ دیتے تھے۔ خاص طور سے ابو طالب، وہ قوم کے سردار تھے اس وقت، اور خانہ کعبہ کے متولی بھی تھے وہ، اور زمزم شریف کے بھی متولی تھے، وہ آپ کا ساتھ دیا کرتے تھے۔ اور بنی ہاشم جو آپ کا خاندان ہے وہ ساتھ دیتا تھا، اور بنو امیہ کے لوگ یہ چاہتے تھے کہ دین ختم ہو جائے اور دین آگے نہ بڑھنے پائے۔ بنو امیہ کے بہت کم لوگ ایمان لائے، جیسے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ شروع ہی میں ایمان لے آئے تھے، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بھی بنی امیہ کے لوگوں نے بہت مارا، پریشان کیا، ستایا، جیسے صحابہ کرام کو مارتے تھے، ستاتے تھے، جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ستاتے تھے، تکلیفیں پہنچاتے تھے۔ بہرحال یہ ساتھ دیتے رہے، حتیٰ کہ بنی ہاشم کو قید کر دیا، پورے خاندان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شعب ابی طالب میں، ابو طالب کی ایک گھاٹی تھی، وہاں پر قید کر دیا کہ یہ لوگ وہاں رہیں، گھروں میں نہ رہیں، اور ان کے پاس کوئی کھانا نہ پہنچ جائے، ان کے پاس پانی نہ پہنچ جائے، ان کے پاس کوئی ضرورت کی چیز نہ پہنچ جائے، بائیکاٹ کر دیا پورے خاندان کا۔ ابو طالب بھی اسی حال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، 4 سال تک شعب ابی طالب میں بنی ہاشم قید رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ، اور جو صحابہ اس وقت تک مسلمان ہو گئے تھے وہ سب وہاں پر قید رہے 4 سال تک۔ پھر اس کے بعد وہ جو معاہدہ ان لوگوں نے لکھا تھا اس کو دیمک کھا گئی، اور ابو طالب نے کہا کہ دیکھو تمہارا جو وہ معاہدہ تھا اس کو ہی دیمک کھا گئی، وہی لکھا ہوا باقی نہیں رہا اب۔ تو اس طرح کچھ حضرات کی کوششوں سے پھر یہ حضرات باہر تشریف لائے، وہ بائیکاٹ ختم ہوا۔ اس طرح سے 13 سال تک مکہ شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم رہے، اور وہ لوگ ستاتے رہے، تکلیفیں پہنچاتے رہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کون؟ بنو امیہ کے لوگ۔ اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ نہ تو یہ دین کی تبلیغ کرنے سے رک رہے، نہ تعلیم دینے سے رک رہے، ان کی تعداد مسلمانوں کی بڑھتی چلی جا رہی ہے، تو ابو طالب کا بھی انتقال ہو چکا تھا۔ اس وقت تک تو ابو طالب ہی تھے جو تلوار لے کر میدان میں آ جاتے تھے، آؤ کس کی ہمت ہے جو حضور کو تکلیف پہنچائے، وہ تو یہ کام کریں گے، تم روک نہیں سکتے ان کو۔ اب جب ابو طالب کا انتقال ہو گیا تو سب لوگوں کی یہ ہمت ہو گئی کہ انہوں نے یہ سازش کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ شہید کر دیا جائے۔ تو دار الندوہ جو ان کا پنچایت گھر تھا، پارلیمنٹ ہاؤس تھا، وہاں پر مشورہ کیا۔ مشورے میں شیطان بھی شریک ہوا، اور سب لوگوں نے جب مشورہ دیا تو شیطان نے کہا
کہ تم ان کو قتل کر دو، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ لیکن اگر ایک آدمی قتل کرے گا تو بنی ہاشم کا خاندان اس پر ٹوٹ پڑے گا اور اس سے بدلہ لے گا، اس لیے ایک آدمی قتل نہ کرے بلکہ ہر خاندان کا، ہر قبیلے کا ایک ایک آدمی شریک ہو قتل میں، سب مل کر کے ایک ساتھ حملہ کرو تو سارے قبیلوں سے ایک خاندان سارے خاندانوں سے مقابلہ نہیں کر سکے گا اور بدلہ نہیں لے پائے گا۔ بس اسی پر تالیاں بج گئی کہ بہت اچھا مشورہ دیا شیطان نے، بہت اچھی بات کہی، فیصلہ ہو گیا اسی پر۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے آس پاس تلوار لے لے کر آ کر کھڑے ہو گئے سب لوگ۔ اللہ تعالیٰ کی شان ہے، اللہ بھی اپنی قدرت دکھانا چاہتے کہ ہم کیسے حفاظت کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ابھی نکلو یہاں سے، نکل کر جاؤ ابھی یہاں سے۔ اسی رات میں، جس رات میں کفار مکہ چاروں طرف سے تلواریں لے کر کھڑے ہوئے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں سے نکل کر باہر تشریف لائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا میرے بستر پر سو جاؤ، اور یہ جو لوگ کھڑے ہیں باہر ان کی امانتیں میرے پاس رکھی ہیں، ان کی امانتیں صبح ان کو واپس کر کے پھر آنا۔ ہم جیسا کوئی ہوتا تو کہتا آپ تو جا رہے ہو دشمنوں سے بچ کر، مجھے یہاں چھوڑ کے جا رہے ہو دشمنوں کے بیچ میں نرغے میں۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ صحابہ میں کیسا جذبہ تھا اطاعت کا، فرما برداری کا، انہوں نے کہا بہت اچھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا آپ کو کبھی اطمینان کی نیند آئی؟ تو کہا کہ ہاں، اس رات میں سکون کی نیند آئی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے رات میں مجھے اپنے بستر پر سلا دیا۔ تو کہا کہ وہ کیسے؟ کہا اس لیے کہ جب بھی میں سوتا تھا تو یہ سوچتا تھا پتہ نہیں صبح اٹھوں گا کہ نہیں اٹھوں، ہو سکتا ہے رات میں انتقال ہو جائے، وفات ہو جائے۔ لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہاں سو جاؤ، صبح کے وقت صبح ان کی امانتیں واپس کر کے آنا، تو مجھے یقین ہو گیا کہ صبح تک تو اب کچھ ہونا نہیں ہے، زندہ ہی رہنا ہے، لہذا میں اطمینان سے سو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے اور سورہ یاسین پڑھتے ہوئے وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، یہ پڑھتے ہوئے آپ نکل گئے ان کے سامنے سے اور وہ تلواریں لے کر کھڑے رہے، دیکھ ہی نہیں پائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آپ غار ثور تشریف لے گئے، وہاں 3 دن تک رہے آپ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ اب ان لوگوں نے دیکھا کہ ارے تو ہمارے ہاتھ سے چھوٹ گئے، نکل کر چلے گئے، تو بہت زیادہ جھلائے وہ لوگ صبح کے وقت۔ جب جا کے دیکھا تو بستر پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے ہی نہیں، علی رضی اللہ عنہ تھے۔ ان کو مارا پیٹا لیکن قتل نہیں کیا، کیونکہ کوئی مقصد ہی نہیں تھا ان کو قتل کرنے سے، لیکن مارا پیٹا ان کو۔ اور اس کے بعد میں ان لوگوں نے اعلان کر دیا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نعوذ باللہ سر قلم کر کے لائے گا اس کو 100 اونٹ انعام میں ملے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے مدینہ منورہ۔ مدینہ منورہ جانے کے بعد مدینہ کے لوگوں نے بڑی مدد فرمائی، انصار مددگار مدینہ کے حضرات نے یہ جو مہاجرین آئے ان کا بھی خیال رکھا، ان کی بھی مدد فرمائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی خدمت کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی مدد فرمائی۔ اور جو کفار مکہ آ کر حملہ کرتے تھے مدینے پر ان سے بھی مقابلہ کیا۔ کفار مکہ نے سوچا ارے یہ تو ہمارے ہاتھ سے نکل گئے، چھوٹ گئے، ہم سے اب کیا کرنا چاہیے؟ تو پھر ان لوگوں نے جنگیں کی، اور جنگ بدر تھوڑے سے صحابہ انہوں نے مقابلہ کیا، 313 نے 1000 آدمیوں سے، اللہ تعالیٰ نے ان کو غالب کر دیا۔ جنگ احد ہوئی، 3000 کفار مکہ، 1000 صحابہ، اللہ تعالیٰ نے غالب کر دیا۔ تو ان سب جنگوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی۔ غزوہ خندق ہوا، ساری پارٹیاں، احزاب حزب کی جمع ہے، سب قبیلے، خاندان، برادریاں، پارٹیاں سب مل کر کے ایک دم آ گئے، سب نے اچانک حملہ کر دیا مدینہ شریف کے اوپر۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس وقت بھی کامیاب فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو۔
ان جنگوں کے اندر کمانڈری کون کرتا رہا؟ ابو سفیان۔ بنو امیہ کے لوگ آتے رہے لڑائی کرنے کے لیے، حملہ کرتے رہے مدینے کے اوپر۔ اب اس کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ امیر المومنین بن گئے۔ فتح مکہ جب ہوا سن 8 ہجری میں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب لوگوں کو عام طور پر معاف فرما دی۔ فرمایا کہ جو حرم شریف میں داخل ہو جائے وہ امن والا ہے، جو شخص اپنا دروازہ بند کر لے وہ امن والا ہے۔ سب کو معاف فرما دیا، اور زندگی بھر جن لوگوں نے ستایا تھا، تکلیفیں پہنچائی تھی، جب وہ وہاں پر جمع ہوئے حرم شریف میں، آپ نے پوچھا بتاؤ میرے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ بڑے رحم کرم کرنے والے ہیں، رحم کرم کرنے والے کے بیٹے ہیں۔ آپ نے فرمایا جاؤ تم سب آزاد ہو، کوئی سزا نہیں دی جائے گی تم۔ اذهبوا فانتم الطلقاء، جاؤ تم سب آزاد ہو، طلقاء ہو۔ اب یہ جو رحم و کرم آپ کا دیکھا، سارے عرب کے لوگ مسلمان ہو گئے۔ مجبوراً دیکھا دیکھی کہیے آپ اس کو، کچھ لوگ دل سے بھی ہوئے ہوں گے مسلمان، دیکھا دیکھی میں زیادہ ہوئے یا مجبوری میں زیادہ ہوئے کہ سبھی لوگ مسلمان ہو گئے، اب تو ہونا ہی پڑے گا۔ تو وہ سارے لوگ بھی مسلمان ہو گئے جو زندگی بھر سے لڑائی کر رہے تھے، جنگیں کر رہے تھے، جنہوں نے مکے میں 13 سال تک ستایا، اور جو مدینہ جا جا کر حملہ کرتے تھے، جنگیں کرتے، وہ سب مسلمان ہو۔ اب اس کے بعد میں مسلمان تو ہو گئے، لیکن ان کے دل میں بغض چھپا ہوا تھا ان صحابہ کا جن سے جنگیں ہوئی، ان کا بغض چھپا ہوا تھا ان کے دل کے اندر۔ چنانچہ ابو بکر رضی اللہ عنہ جب امیر المومنین بنے تو ابو سفیان نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا ارے تم آگے بڑھو، یہ چھوٹے سے قبیلے کا آدمی امیر المومنین بن گیا، تم آگے بڑھو، ہم تمہارا ساتھ دیں گے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ سمجھدار تھے، انہوں نے کہا نہیں، امت متفق ہو گئی، امیر المومنین ایک شخص کو چن لیا گیا، اس پر امت متفق ہو گئی، اب ہمیں سب کو اسی کا ساتھ دینا ہے۔ اگر حضرت علی رضی اللہ عنہ آگے بڑھ جائے، ہم میں سے کوئی ہوتا ارے یار اتنا بڑا آدمی مجھ سے ساتھ دینے کے لیے کہہ رہا ہے، ہاں ٹھیک ہے میں تیار ہوں، اور اسی وقت مخالفت شروع ہو جاتی، پارٹی بندی ہو جاتی، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ نے منع کر دیا۔ تو بہرحال اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ ان لوگوں کے دل کے اندر بغض چھپا ہوا تھا، اور یہ سوچتے تھے کسی طرح سے حکومت پھر ہم کو مل جائے۔ مکے میں جیسے ہماری حکومت قائم تھی، اس طرح سے دوبارہ حکومت ہم کو مل جائے، نہیں مل پائی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ امیر المومنین بن گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تو بہت سخت مزاج تھے، کسی کو کان ہلانے کا موقع بھی نہیں دیتے تھے، بہت سخت مزاج تھے، چھوٹی چھوٹی باتوں میں گرفت کرتے تھے، مواخذہ کرتے تھے، ایسا ہوا تو کیوں ہوا، تو اس لیے کسی کو موقع ہی نہیں ملا۔ بڑے بڑے صحابہ کرام کو سب کو انہوں نے مدینے میں روک کر کے رکھا کہ تمہارے مشورے کا مجھے زیادہ ضرورت ہے، تمہارے مشورے کا میں محتاج ہوں، تمہارے مشورے کی مجھے زیادہ ضرورت ہے۔ پارلیمنٹ بنائی اور ان سب سے مشورہ کرتے تھے، تو انہوں نے بڑے بڑے صحابہ کو کہیں جانے نہیں دیا۔ اب جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا دور آیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اپنی قربانیوں کی وجہ سے اور اپنے مقام اور مرتبے کے اعتبار سے، جو ان کو مقام اور مرتبہ تھا، ظاہر ہے کہ وہی اس وقت حقدار تھے خلافت کے، تو سارے لوگوں نے، سب لوگوں نے ان کو خلیفہ بنا دیا، ان کے ہاتھ پر بیعت ہو گئی۔ لیکن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بہت نرم مزاج تھے، جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سخت مزاج تھے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بہت نرم مزاج تھے۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنی امیہ کے خاندان میں سے تھے، بنی ہاشم میں سے نہیں تھے، یعنی حضور کے خاندان میں سے نہیں تھے، بلکہ وہ بنو امیہ جو ہمیشہ مسلمانوں کو ستاتے رہے، تکلیفیں پہنچاتے رہے، اور جن بنو امیہ کے خاندان نے جا کر جنگیں کی،
مدینے پہنچ کر مدینے پر حملے کیے، اس خاندان میں سے تھے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ۔ تو بنو امیہ بہت خوش ہو گئے کہ اب تو ہمارے خاندان میں حکومت آ گئی۔ اب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نرم مزاج تھے، تو اس کی وجہ سے، آپ کی نرم مزاجی کی وجہ سے، وہ سارے بنو امیہ کے لوگ دھیرے دھیرے گھس گئے حکومت کے کاموں کے اندر، حکومت کے اس کے اندر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص تھا حکم ابن عاص۔ حکم ابن عاص جو تھا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتا تھا، نقلیں اتارتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم ابن عاص کو اور اس کا لڑکا تھا مروان، ان دونوں کو مدینہ سے نکال دیا تھا۔ کہا کہ یہ لوگ طائف جا کے رہیں، یہاں نہ رہیں مدینہ میں۔ وہ لوگ طائف جا کر رہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا جب زمانہ آیا تو ان دونوں نے آنا چاہا مدینہ میں، مگر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا نہیں۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نکال دیا تو میں کیسے بلا سکتا ہوں تم کو مدینہ میں؟ نہیں بلایا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا، پھر ان لوگوں نے مدینہ میں آنا چاہا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تم دونوں کو مدینہ سے نکال دیا تو میں کیسے بلا سکتا ہوں؟ انہوں نے بھی نہیں بلایا۔ لیکن جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، کیونکہ حکم جو ہوتا تھا حضرت عثمان کا چچا ہوتا تھا، تو وہ اپنے رشتہ داری کی دہائی دے کر اور رشتہ داری کا حوالہ دے کر کے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس آ گئے اور مدینہ بھی آ گئے، مدینہ میں آ کر رہنے لگے۔ اور حتیٰ کہ حکم کا جو بیٹا تھا مروان، وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا سیکریٹری بن گیا، امیر المومنین کا سیکریٹری بن گیا وہ، اور عثمان رضی اللہ عنہ کی بیٹی سے اس نے نکاح بھی کر لیا، داماد بھی بن گیا۔ اب ظاہر ہے کہ عثمان رضی اللہ عنہ کے جو آرڈر نکلتے تھے، جو احکامات جاری ہوتے تھے، تو وہ مروان لکھتا تھا، اور بہت ساری باتوں میں تو حضرت عثمان سے پوچھتے ہی نہیں، خود ہی آرڈر لکھ کر کے اور حضرت عثمان کی مہر لگا کے اور دے دیتا تھا۔ تو اس طرح سے اس نے چاہا کہ جو بڑے بڑے صحابہ ہیں ان کو لڑاؤ ان سے، عثمان رضی اللہ عنہ سے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی بیوی نائلہ رضی اللہ عنہ کہا کرتی تھی، آپ نے مروان کو بہت سر پہ چڑھا لیا ہے، یہ آپ کو قتل کرا کے ہی چھوڑے گا۔ اور وہی ہوا۔ اب آئندہ مجلس میں انشاءاللہ بتائیں گے ہم کہ مروان کی کیا کیا شرارتیں رہیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو قتل کرانے میں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ، جنگ جمل جو ہوئی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ، حضرت زبیر، ان سب کو لا کر کے حضرت علی سے لڑانے میں مروان خاص آدمی ہے، اسی کا اہم کردار رہا ہے۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی جو جنگ ہوئی صفین، اس میں بھی اس کا بہت خاص ہاتھ رہا ہے، اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کرانے میں بھی مروان کا بہت خاص ہاتھ رہا ہے، کیونکہ یزید سے ملا ہوا تھا یہ، اور یزید کے مرنے کے بعد اس نے یزید کی بیوی سے نکاح کر لیا، اور یزید کے بعد یہی بادشاہ بن گیا۔ تو اس طرح سے بہرحال یہ کہ مروان جو ہے اس میں خاص رہا ہے، تو یہ پورا واقعہ ہے، تفصیل سے انشاءاللہ بیان کریں گے۔ اللہ جل شانہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ پوری امت کی طرف سے انہوں نے قربانی پیش کی اس ظالم حکومت کے سامنے، اور وہ لوگ دین میں جو رد و بدل کر رہے تھے، جو تحریف کر رہے تھے، جو تبدیلیاں کر رہے تھے، ان کو ختم کرنے کے لیے اور دین کو اصلی شکل میں باقی رکھنے کے لیے اور دین کی حفاظت کے لیے انہوں نے قربانی دی ہے۔ اس لیے ہماری یہ کوشش ہونا چاہیے کہ دین اصل شکل میں باقی رہے، اور جو حقیقت میں دین ہے اس پر ہم عمل کریں، اور جو دین میں بعد میں لوگوں نے چیزیں داخل کر دی ہیں اس سے ہم بچیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق